بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ رمضان المبارک کیسا جا رہا ہے آپ سب کا؟ جی تو کافی دنوں سے کوشش کر رہی تھی لیکن ٹائم نہیں تھا مل پا رہا، تو آج تھوڑا ٹائم ملا۔ دیکھ کے میری بیٹی سو رہی ہے تو میں نے کہا چلیں ولاگ جو ہے نا وہ آج وائس اوور کر لیتی ہوں۔ جی تو آج کے ولاگ میں جو سب سے اسپیشل چیز تھی نا، جو مجھے بہت یاد آ رہی تھی، وہ تھی میری امی، کیونکہ ہم لگا رہے تھے پردے، اور یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے۔ تو پردے لگا رہے تھے، مجھے نہیں تھا آئیڈیا کہ پردے اتنی مشکل سے ڈالے جاتے ہیں اس راڈ میں۔ ایکچولی کیا تھا کہ دو تھے کرٹن اور ان کے درمیان میں ایک نیٹ کا کرٹن تھا، تو وہ نہیں تھی سمجھ آ رہی۔ ویسے تو لگ رہا تھا کہ ایزیلی ڈال لیں گے، لیکن وہ کبھی کم ہو جاتا تھا، کبھی ایک طرف سے زیادہ، کبھی دوسری طرف سے زیادہ۔ تو بس پھر 2-3 بار ڈالنے کے بعد آخر کار جو تھا نا وہ صحیح ہو گیا۔ ایک بار تو ڈالا تو وہ جو تھا نا ایک کی ڈائریکشن دوسری طرف ہوگی، تو پھر جب میرے میاں صاحب لگانے لگے تو انہوں نے کہا پھر تو اس لیے پھر امی مجھے بہت یاد ہیں، کیونکہ جب بھی کرٹنز ڈالتی تھی نا تو کہتی تھی سیکھ لو سیکھ لو۔ تو بس پھر آپ کو تو پتہ ہے ہم لڑکیاں کہاں اتنا دھیان دیتی ہیں اس طرف۔ تو جی کافی کوششوں کے بعد یہ دیکھیں آپ کو میں دکھا رہی ہوں یہاں پہ۔ ایکچولی میرے پاس نا کوئی گیجٹس نہیں ہے جس کے ساتھ ویڈیو، کوئی اسٹینڈ وغیرہ نہیں ہے، تو موبائل میں نے نا تھوڑا شیلف پہ رکھا ہوا تھا، تو میرے خیال میں نا یہاں سے تھوڑا ایزیلی اس نے کیپچر بھی نہیں کیا ٹھیک سے۔ تو میں سیٹ اپ کر رہی ہوں، انشاءاللہ جلدی جو ہے نا وہ صحیح والا سیٹ اپ ہوگا تو پھر اچھے سے ولاگ جو ہے نا وہ بن پائے گا۔ جی تو یہاں پر بھی ہماری کوشش جاری تھی، اور بڑا ہم لگے ہوئے تھے دونوں مل کے۔ بیٹی ہماری سو رہی تھی، تو یہ جی رات کے 10-11 بجے کا ٹائم تھا، اور کافی محنت کے بعد نا ہم پھر کامیاب ہوئے تھے۔ جی کرٹنز کی اسٹوری یہ تھی کہ نا جب میرا گھر بنا تھا نا تو میری آپی نے یہ گفٹ کیے تھے، تو بس اس کے بعد پھر کچھ میری طبیعت نہیں تھی سیٹ، پھر بیٹی کی آمد، بس ایسی مصروفیت رہی، تو یہ نا پردے لگاتے لگاتے ہمیں 7 سے 8 منتھ جو تھے نا وہ گزر گئے۔ تو اب ان کی باری آئی ہے، ہم نے کہا چلیں لگا ہی لیں، تو انہوں نے ویسے نا ہمیں بڑا کھپایا ہی۔ کرٹنز جو تھے نا وہ ہمارے بیڈ کے ساتھ اور ہمارے مطلب فرنیچر کے ساتھ نا میچ کرتے تھے، تو ہم نے یہ کلر کمبینیشن جو تھا نا فرنیچر کے ساتھ ہی کیا تھا اس کو۔ ہمارا دیوان میرون کلر کا ہے اور فرنیچر میں نا سلور کلر تھا۔ تو پردے لگاتے ہوئے مجھے نا وہ بچپن میں جو ہم سٹوری پڑھتے تھے نا چچا چکر نے تصویر ٹانکی، تو وہ مجھے یاد آ رہی تھی کہ نا بڑی محنت کے بعد، تو واقعی اس میں اتنے ٹپس اور ٹرکس تھے نا کہ لگاتے لگاتے واقعی کبھی کچھ ہو رہا تھا کبھی کچھ۔ فائنلی جب میں نے نا پردے ڈال دیے تو پھر میں نے دیکھا کہ یہ نا ہم نے سوچا ہے کہ اس کا ڈیمو لے لیتے ہیں، تو جب اس کا ڈیمو کے لیے ہم نے ایسے کیا نا لٹکایا، تو وہ میرے ہسبینڈ کہتے یہ اس طرف کو ڈالنا تھا، یعنی یہ میں نے الٹا ڈال دیا، تو پھر دوبارہ سے نکال کے تو پھر کرنا پڑا، بڑی محنت ہوئی نا، تو اس لیے پھر میں کہہ رہی تھی بار بار مجھے کہ امی یاد آ رہی تھی۔ تو پھر یہاں پہ نا ویسے ٹائم تو بہت لگا تھا لیکن بڑے خوبصورت لگے، میں اس کی نا فائنل لک بھی آپ کو دکھاتی ہوں۔ یہ دیکھیں یہاں پر یہ نا ہو گئے تھے، تو جی یہ دیکھیں بڑے خوبصورت لگ رہے تھے۔ تو جی نیکسٹ آ رہی تھی کیونکہ اب گرمیاں سٹارٹ ہونے والی ہیں، تو جی کلف اور کپڑے استری والا لمبا چوڑا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے گرمیوں میں، تو یہ میں نے نکالے ہوئے تھے کپڑے، ان کو واش کیا تھا نا، تو میں نے کہا ان کو کلف لگا لوں۔ یہ بھگوئے ہوئے تھے، ان کو بھی کلف لگانی تھی، تو مجھے یاد آیا کہ میری امی کہا کرتی ہیں کہ نا جو سلیقہ مند عورتیں ہیں نا وہ نالا اندر نہیں واش کرتی، تو پھر میں نے جلدی سے ریموو کیا اور پھر میں نے کپڑے جو تھے نا وہ واش کیے۔ تو جی بس پھر نا اتنی دیر میں افطاری کا بھی ٹائم ہونے والا تھا، تو پھر میں نے جلدی سے سبزیاں کاٹی، ان کی ویڈیو نہیں بنا سکی۔ تو یہ جو گاجر میں دکھا رہی تھی نا یہ ہمارے اپنے گھر میں تھی، تو وہاں سے نکالی تھی، اور بڑی پالک بھی فریش فریش تھی، تو یہ جی میں نے آج نا سبزیوں والے پکوڑے بنانے تھے، تو اس کے لیے پھر میں تیاری کر رہی تھی، کافی ٹائم لگ گیا کیونکہ یہ باریک باریک کٹنگ کرنی تھی نا، تو اس لیے اس میں ہم نے سارا کچھ شملہ مرچ وغیرہ ہر چیز ڈالی تھی، گاجر شملہ مرچ اور وہ جو ہے نا بند گوبھی زیادہ ساری، دھنیا پودینہ ہر چیز اس کے اندر جو کچھ بھی گھر میں تھا نا وہ پھر ہم نے سارا کچھ ڈال دیا۔
تو یہ اس کا جی ٹیکسچر بن گیا تھا، اور پھر ہم نے نا اس کو، اور ساتھ ساتھ ہی نا پالک اتنی فریش لگ رہی تھی، تو پھر ہم نے، اور یہی والا جو مسالہ تھا نا اس کو ہم نے بریڈ کے اوپر لگایا، وہ بھی بہت اچھی ریسیپی بن گئی تھی۔ تو یہ دیکھیں کچھ ہم نے بریڈ کی کٹنگز کی تھی، کچھ پالک کے پتے، تو گیس ہمارا آ نہیں رہا تھا، تو پھر ہم نے جی آگ کے اوپر کیا، ساری فیملی ہم لگے ہوئے تھے آگ کو جلانے میں، تو لیکن یہ ہے کہ فائنلی جب آگ جلی نا تو بڑے مزے کے تھے، کیونکہ ہم لوگ بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ جو آگ کے اوپر پکنے والی چیزیں ہیں نا نیچرل طریقے سے وہ زیادہ مزے کی ہوتی ہیں، تو شاید یہی وجہ تھی، بہت اچھے لگے ہمیں تو پھر اگلے دن ہم نے پھر سوچا کہ اب نا روز ہی ہم آگ کے اوپر ہی بنایا کریں گے۔ بس ایک دوڑ لگی ہوئی تھی، کیونکہ دو سے تین چیزیں ہم نے ریڈی کرنی تھی، ٹائم بھی بڑا شارٹ تھا آج، کیونکہ کپڑے وغیرہ واش کیے تھے نا تو کافی ٹائم ادھر ہی لگ گیا نا، تو پھر ہم نے جلدی جو ہے وہ افطاری کی۔ افطاری کے بعد اب یہ جی کپڑے خشک ہو گئے تھے، تو میں نے کہا بیٹی کو سلانے کے بعد یہ جی رات کے 10 بج گئے تھے، تو میرا ابھی تک جو تھا نا بیڈ وہ بھرا ہوا تھا کپڑوں سے، تو پھر میں نے کہا ساتھ ساتھ فولڈنگ کر لیتی ہوں ان کی، اور ساتھ ساتھ آپ سے تھوڑی سی باتیں کر لیتی ہوں، تو وہ ولاگ تب بن نہیں تھا پایا، تو یہ میں کر رہی تھی فولڈ۔ اچھا میں ایسے کپڑے فولڈ کرتی ہوں، ان کو نا یہ کیپیسٹی بھی بڑھ جاتی ہے کبڈ کی، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ نا ایک میس کریٹ جو ہو جاتا ہے نا کبڈ میں وہ نہیں ہوتا۔ اب یہاں پہ نا مجھے موبائل رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی، تو میں نے کبڈ کے اندر ہی نا کھڑا کیا، تو وہ پھر اتنا صحیح طرح سے آ نہیں رہا۔ یہ دیکھیں میں اس طرح سے نا کپڑے رکھ رہی تھی، اس کا یہ فائدہ ہے کہ آپ نا ایک سوٹ نکالیں آرام سے تو باقی سارے ڈسٹرب نہیں ہوتے۔ تو یہ جی میں یہاں پہ رکھ رہی تھی، میں آپ کو نا اس کی فائنل لک دکھا دیتی ہوں۔ تو یہ مجھے اچھا طریقہ لگتا ہے کبڈ کے اندر نا، یہ جو بہت میسی ہو جاتی ہے نا کبڈ وہ نہیں ہوتی، تو یہ بھی ٹپ ہی ہے آپ لوگوں کے لیے، اگر آپ کو اچھی لگے تو آپ بھی ضرور اس کو ٹرائی کیجیے گا، یہ بڑا اچھا طریقہ رہتا ہے۔ تو ایک تو ویسے بھی جو ہے نا ایک سوٹ آپ کھینچے تو وہ سارے گر رہے ہوتے ہیں، اس طرح سے نہیں ہوتا۔ تو یہ دیکھیں یہ اس طرح نا، یہ جی دیکھیں آپ کو میں ٹائم دکھا رہی تھی کہ رات کے 10 بج گئے ہوئے ہیں، تو ابھی تک میرے کام جو ہے نا وہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہوئے کافی جو ہے نا وہ ٹائم لگ گیا ہے۔ تو پھر نا مجھے یاد آیا جب میں کپڑوں سے وغیرہ سے فری ہوئی، بیٹی کو سلایا، اور وہ تب تک دوبارہ بھی جاگ چکی تھی، تو پھر مجھے یاد ہے کہ سحری کے لیے ہم نے پراٹھے بنانے تھے، تو اس کا بھی سامان ریڈی کرنا تھا، وہ پھر میں نے جلدی سے، آلو پہلے سے بوائل کیے ہوئے تھے، تو اس میں ویسے بند گوبھی کا میں بہت یوز کرتی ہوں، کیونکہ ہاضمے کے لیے بھی بہت اچھی ہے، موٹاپے کے لیے بھی بڑی اچھی ہے، پیٹ اس سے بڑا ٹھیک رہتا ہے۔ تو یہاں پہ میں نے پھر نا بند گوبھی کو جو تھا وہ کرش کیا، اس کو، یہ بڑا اچھا گریٹر ہے، اس کے ساتھ ہی میں کرتی ہوں، تو بڑی باریک سی فائن سی جو ہے نا وہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ دیکھیں بڑی نا اچھی طرح سے گریٹ ہوتی ہے۔ تو پھر یہاں پر میں نے سارا جو تھا نا وہ دیسی طریقے سے ریڈی کرتی ہوں میں زیادہ یہ چیزیں، تو پھر یہ سارا جو تھا وہ سامان اس کو ریڈی کیا۔ ویسے اس کی ریسیپی جو ہے نا وہ بھی میں نے دی ہے، بہت مزے کی اس کے جو ہے وہ، اگر آپ نے شامیاں بنانی ہے، جو ہے آلو کے کباب وغیرہ بنانے ہیں، تو آپ اس میں چکن بھی ڈال سکتے، بہت مزے کے بنتے ہیں۔ تو اس کی جو مکمل ریسیپی ہے نا وہ بھی میں نے شیئر کی ہے، اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں دوں گی میں۔ تو یہاں پر میں نے پھر اس میں بند گوبھی وغیرہ ڈالی، جو بھی اویلیبل تھا نا میں نے ساری چیزیں ڈال کے نا، تو پھر یہ مسالہ ریڈی کیا، اس کو پھر میں نے باکس میں ڈال کے فریز کیا، اور سحری کے لیے جو تھا نا، اور مجھے تھا کہ آج صبح اٹھ کے سحری بھی میں نے بنانی ہے آج، تو اس لیے پھر نا مجھے تھا کہ میں جلدی اپنے کام رات کو ریڈی کر لوں، کیونکہ صبح تو اٹھ کے سحری بنانا ہی بڑی بات ہوتی ہے۔ اچھا ایک اور بات شیئر کروں کہ نا میری آپ بھی کہتی تھی کہ جب بچے سو جاتے ہیں نا تو تب کام کر سکتی ہیں مائیں، تو آج میں بھی وہی کام کر رہی ہوں۔ اس سے پہلے مجھے لگتا تھا کہ نئی ماؤں کو بھی اس ٹائم ریسٹ کرنی چاہیے، تو لیکن اب میں بھی سحری کے بعد جو ہے نا وہ سوئی نہیں ہوں، ابھی وائس اوور کر رہی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کچھ پھر پانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کھونا پڑتا ہے، تو یہ چینل کے اوپر کافی جو محنت ہے نا وہ کرنا پڑ رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ وہ مجھے کامیاب کرے۔ آپ لوگوں کے محبت اور پیار کا بھی بہت بہت شکریہ، بہت کم ٹائم میں آپ لوگوں نے بہت پیار دیا ہے مجھے،
تو انشاءاللہ امید کرتی ہوں میں آپ کے لیے بہت اچھا کنٹینٹ جو ہے نا وہ لے کے آیا کروں۔ اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال، مجھے دیجیے اب اجازت۔ اللہ حافظ، ملتی ہیں اگلی ویڈیو میں۔